بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شور، آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ دھوکہ دینا گناہ اور ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن ایک جگہ پر دھوکہ دینا جائز بھی ہے۔ اس کے متعلق ہم یہاں پہ ایک واقعہ بیان کریں گے، اور اس واقعہ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی دھوکہ دینا کبھی کبھار جائز بھی ہوتا ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا، اس کی ناپاک سازش سے مجھے یکسو کرنے کے لیے کون ہمت کرے گا، مجھے کون راحت بخشے گا۔ کعب بن اشرف یہ وہ یہودی ہے جو اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہو کر زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہی حملے کرتا تھا، برا بلا کہنا۔ حالانکہ کافر اور بھی تھے، لیکن ان کا کفر اسلام اور کفر کا مقابلہ تھا، لیکن یہ ذاتی حملے زیادہ کرتا تھا۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے باقاعدہ طور پر مطالبہ کیا کہ اس کی ناپاک سازشوں سے مجھے کون جو ہے یکسو کرے گا، مجھے کون راحت بخشے گا، کس کو یہ ہمت ہوگی کہ اس کا سر میرے پاس لے کر آئے۔ اور یہ بڑی حفاظت میں بھی رہتا تھا، مالدار بھی تھا، ہوشیار بھی بہت تھا۔ اس خبیث نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت اذیت دی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ کو یہ پسند ہوگا کہ میں اسے قتل کر کے آ جاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ بالکل۔ اب محمد بن مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ میرے ذمہ ہو گیا، میں اس کو قتل کر کے آؤں گا، یہ میرے ذمہ ہے، لیکن آپ سے مجھے ایک اجازت درکار ہے، ایک اجازت چاہیے کہ میں اس سے جو بھی گفتگو کرنا چاہوں، کچھ بھی کہنا چاہوں، وہ کچھ بھی ہو، اور آپ اس میں مجھے معاف کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ آپ کو اجازت ہے، آپ اس کو جو بھی کہو۔ جنگ تو کہ ایک دھوکے کا نام ہے، جنگ تو نام ہے دھوکے کا، الحرب خدعۃ، جنگ تو دھوکے کا نام ہے۔ دشمن کو کیسے آپ نے جو ہے دھوکہ دے کر اس پہ وار کرنا ہے، اور کیسے جو ہے اس کو اپنے جال میں پھنسانا ہے، تو جنگ تو دھوکے کا نام ہے۔ آپ وقتی طور پر کچھ کہہ لیں، لیکن آپ کا دل تو مطمئن ہے۔ اب محمد بن مسلمہ اس کے پاس پہنچے، یہی سردار کعب بن اشرف، کہ اس شخص نے، اور یہ گفتگو کرنے لگے کہ اس شخص نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے عرض کیا کہ ہم سے صدقات تو وصول کرنا شروع کر دیے، ہم کو بہت تکلیف میں جو ہے پہنچا رکھا ہے صدقات خیرات، اور ہم اس سے بہت تنگ آ چکے ہیں، اب یہ تکلیف ہم سے مزید برداشت نہیں ہوتا۔ اس خبیث نے، کعب بن اشرف نے جب یہ سنا تو اس میں تو جان آ گئی کہ یہ تو مجھے ایک اپنے جیسا بندہ اور مل گیا، یہ بھی اس سے تنگ ہے۔ وہ کہتے واللہ تمہیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، بس کچھ تکلیف اٹھاتے رہو، اور میں جانتا ہوں کہ آخر کار تمہیں ایسے کرنا پڑے گا۔ یعنی انہوں نے اب
کعب بن اشرف نے محمد بن مسلمہ سے کہا کہ آپ کچھ تکلیف اٹھاتے رہیں اور ان کو جو ہے یہ باور کرانے کی کوشش کریں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن دل ہی دل میں آپ اس کے دشمن رہے. لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ یہ چال تو ہم تم پہ چلانے والے ہیں. تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ بھائی ہم میں یہ طاقت اب نہیں رہی کہ اس کی اطاعت کرتے چلے جائیں اور ہم دیکھ رہے ہوں. کعب بن اشرف نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک آگے بڑھتا ہے. پھر محمد بن مسلمہ انہوں نے کہا کہ یہ بات تو نہیں کہ ہم اس کی اطاعت کریں، ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ اس کے اتباع کے بعد چھوڑ دینا بھی مشکل ہے. آپ نے اس کے ایک مرتبہ اتباع کر لیا، مان لیا، اب چھوڑنا ہے تو چھوڑنا بھی مشکل ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اسلام قبول کر لیا تو چھوڑنا یعنی مرتد ہونا وہ اس سے زیادہ مشکل ہے. آپ تو قتل کر دیے جائیں گے، کچھ دنوں کے لیے قید کر کے آپ پہ اسلام کو پیش کریں گے. یہ میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، کیونکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ چھوڑنا بھی تو مشکل ہے، اور اگر آپ نہیں مانتے تو پھر آپ کا ساتھ قلم کر دیا جائے گا. اسلام میں لوگ اپنے مرضی سے داخل ہوتے ہیں، لیکن اپنی مرضی سے پھر جا نہیں سکتے. اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا انجام کار کیا ظاہر ہوگا، کیا انجام آتا ہے. محمد بن مسلمہ نے بات مختصر کرتے ہوئے اسے کہا کہ اب میری آنے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے آپ کچھ مقدار قرض پر جو ہے کھجوریں دیجیے، مجھے کچھ کھجوروں کی ضرورت ہے. کعب بن اشرف نے کہا کہ تمہیں اس شرط پر مل سکتی ہے کہ تم اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھ دو، رہن رکھ دو. محمد بن مسلمہ نے کہا کہ بھائی ہم اپنی عورتیں تمہارے پاس رہن کیسے رکھ سکتی ہیں، اور کیسے گروی رکھ کے اپنی عورتوں کو؟ تم تو عرب کے سب سے زیادہ خوبصورت شخص ہو. اب اس کو تھوڑی سی شے دی، اور وہ خوبصورت بھی تھا، خوبصورت جسم کا مالک بھی تھا، خوبصورت بھی تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے عورتیں نہیں رکھ سکتے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم اپنی عورتوں کو تمہارے پاس لے آئے ہیں اور تمہارے پاس گروی رکھتے، تم تو ایک خوبصورت شخص ہو، وہ تو تم پہ فریفتہ ہو جائے گی، یہ تو ہمارے لیے اور بدنامی کی جو ہے سبب ہے. اس نے کہا تو چلو ایسا کر لو کہ اپنی اولاد کو گروی رکھ لو. انہوں نے کہا، محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اس کا نتیجہ بھی یہ نکلے گا کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو ہماری اولاد کو تانا ملے گا اور یہ ایک دبا ہوگا کہ ہم نے ان کو چند من کھجوروں کے بدلے جو ہے گروی رکھ دیا، اور ہماری اولاد ہمیشہ گالیاں کھاتی رہے گی کہ یہ 1-2 من کے بدلے کھجور کے بدلے گروی رکھوائے گئے. تو کعب بن اشرف نے کہا کہ پھر کیا چیز گروی رکھنا چاہو گے؟ ایسے تو میں کھجوریں نہیں دوں گا، کچھ رکھے اور ضمانت دے کر پھر میں کھجوریں دے سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہتھیار گروی رکھ دیں گے. تو کعب بن اشرف نے اس کا بیچنے قبول کر لیا. اب محمد بن مسلمہ ہتھیار لانے کے وعدہ کر کے کہ میں اپنے ہتھیار لے آتا ہوں، اپنے ساتھیوں کے پاس آیا جو سارے اس واقعہ میں اور قصے میں محمد بن مسلمہ کی مددگار تھے کہ کیسے اس خبیث کا جو ہے سر قلم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرنا ہے. آئے اور حسب وعدہ، جیسے وعدہ کیا تھا محمد بن مسلمہ کہ میں ہتھیار، یہودی کے پاس پہنچے تو اس کے ساتھ ابو نائلہ جو اس کا رضائی بھائی تھا کعب بن اشرف کا، وہ بھی موجود تھا. کعب کا رضائی بھائی، یہ یہودی سردار کعب بن اشرف کا رضائی بھائی، وہ بھی محمد بن مسلمہ وغیرہ کے ساتھ آ پہنچا، اور ان کے ساتھ 2 آدمی اور آ گئے. انہوں نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا تھا کہ میں اس کو بالوں سے، یہ کعب بن اشرف کے لمبے لمبے بال تھے اور بالوں کا جو ہے لٹے وہ بنا لیے ہوئے تھے،
تو فرمایا محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں کی کہ میں بالوں میں سے جب اس پہ قبضہ کر لوں، اس کو بالوں سے صحیح طرح میں دبوچ لوں، تو تم دیکھنا کہ جب میں نے اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں بالکل دے دیا ہے تو اس شخص کو ہم نے ٹھکانے لگا دینا ہے، اس خبیث کو ہم نے ٹھکانے لگا دینا ہے۔ اب یہ سب لوگ اس کے پاس رات کو پہنچے، اس میں وہ اس کا رضائی بھائی بھی تھا اور محمد بن مسلم اور اس کے ساتھی اسلحہ دینے کی نیت سے کہ ہم اسلحہ آپ کے پاس رکھ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کھجوروں کے درخت کے پیچھے چھپنے کی ہدایت کر دی۔ اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم یہاں وہاں ادھر ادھر چھپ کے اور میرا انتظار کرو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ محمد بن مسلمہ ان کے جگہ میں آئے اور ان کو آواز دی تو یہ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رات کا وقت تھا۔ بیوی نے کہا کہ ایسے بے وقت کہاں جا رہے ہو، کہاں نکلے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی اندیشے کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، وہ تو محمد بن مسلمہ ہے اور ساتھ میں میرا بھائی بھی، رضائی بھائی بھی تو ہے ابو نائلہ، وہ باہر اس حالت میں ہے کہ اس پہ ایک ہی کپڑا تھا، لنگی باندھی ہوئی ہے، مثالی دھوتی باندھی ہوئی ہے جس آدمی سونے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور اس کے بدن سے زبردست خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ محمد بن مسلمہ نے کہا تیرا کیسا خوبصورت بدن ہے اور کیسی خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ تو کعب بن اشرف اور غرور میں آ کے انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو فلاں کی بیٹی ہیں اور وہ عرب عورتوں میں سب سے زیادہ عطر کی شوقین ہے، ان کو یہ عطر پسند ہے، اس وجہ سے تو میں یہ عطر استعمال کرتا ہوں۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اس کو سونگھ لوں؟ اس نے کہا ہاں ہاں۔ تو محمد نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر کر سونگھا، پھر کہا کیا یہ اجازت ہو سکتی ہے کہ میں یہ عجیب خوشبو اپنے ساتھیوں کو بھی جا کر سونگھاؤں؟ اس نے کہا اجازت دے دی۔ اب انہوں نے اپنا ہاتھ کعب بن اشرف کے بالوں میں اچھی طرح پہنچا کر بالوں کو لپیٹ لیا اور اپنے ساتھیوں کو بلا لیا اور کہا اس دشمن خدا کو قتل کر دو۔ تو ان سب نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو قتل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور اس سارے واقعہ کی اطلاع دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس جیسے ایک روایت منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ایک شخص یہودی اس کے بارے میں بھی اور اس کے علاوہ بھی قتل ہوئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگوں کو بھیجا، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم یہ خدمت انجام تو دے سکتے لیکن ہمیں اجازت دے کہ ہم جو کچھ کہنا چاہے کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہو تاکہ آپ کے بارے میں ہماری گستاخی اور وہ معاف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرب خدعۃ، جنگ تو ایک دھوکے کا نام ہے، آپ جیسے اس کا کام نمٹا سکتے ہیں نمٹائے اور جو ہے اس سے صفایا کرے زمین کا۔ تو بہرحال جنگوں میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے دشمن کو چکمہ دینا ہے کہ وہ کہیں اور طرف مشغول ہو، یا جو ہے اس کے لیے جال صحیح طرح بننی ہے کہ آپ کی باتوں میں وہ آ کر اور اتنا وہ قریب آ جائے کہ اس پر آپ کو آسانی سے قابو آ سکے، اور یہ جنگ کی حکمت عملی ہوتی ہے، چاہے وہ فرد کی ہو یا لشکر کی ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جتنے بھی گستاخان رسول ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو پہلے ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر ان کی نصیب میں ہدایت نہیں تو ان کو نشان عبرت بنا کر ان سے جو ہے زمین کو پاک کر دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔